میں اس مشرک کو اور اس رضا خانی کو، اس فسادی فرقہ پرور آدمی کو، اس تکفیری کو جو اس الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ وہ کافر نگاہیں خدا کی پناہ، وہ کافر نگاہیں خدا کی پناہ، جدھر اٹھ گئیں فیصلہ ہو گیا۔ حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعمان بطخ پوری سنزکات زی احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ بے بریلوی حضرات سچ کافر تو مشرک۔ آج ہم بطخ پوری کی اس بات کو علمی نقطۂ نظر سے جاننے کی کوشش کریں گے، لیکن تمام سامعین کرام سے گزارش ہے کہ تمام ذاتی اختلافات، بغض و حسد کو بالائے طاق رکھ کر منصفانہ انداز اختیار کر کے خود فیصلہ فرمائیں۔ یہ بخاری شریف دیم جلد کتاب الادب صفحہ نمبر 901 باب من اکفر اخاہ بغیر تاویل۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کران زِ فرمو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اذا قال الرجل لأخیہ یا کافر فقد باء به احدہما، یعنی جب کوئی آدمی اپنے مسلمان بھائی سے کہے اے کافر تو ایک ان میں سے کافر ہوتا ہے۔ ام پتچو بیاکھ اک روایت ام بون کن اتچو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کران فرماوان زِ فرمو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایما رجل قال لأخیہ کافر فقد باء بها احدہما، یعنی جو شخص بھی اپنے مسلمان بھائی سے کافر کہے تو وہ کفر ان میں سے ایک کی طرف ضرور لوٹے گا۔ مزید الفاظ شو امام مسلم رحمت اللہ تعالی علیہ نقل فرماوان اضافات روایت مز بیان کران ان کان کما قال و الا رجعت علیہ، اگر وہ شخص واقعی کافر ہو گیا تھا تو ٹھیک ہے، ورنہ کفر کہنے والے کی طرف لوٹ آئے گا۔ یعنی اگر اساس شخص واقعی کافر و سبدامت تیل چھو ٹھیک، اگر نہیں تیل چھو ونن وول پان کافر سبدان۔ اتچو علامہ بدر الدین عینی رحمت اللہ تعالی علیہ بخاری شریف کس ات حدیثس یہ میں آئی تشریف فرماوان لأنه إن كان صادقا في نفس الأمر فالمقول له كافر وإن كان كاذبا فالقائل كافر لأنه حكم بكون المؤمن كافرا أو الإيمان كفرا، یعنی اس لیے کہ کافر کہنے والا حقیقت میں سچا ہے تو اس کی بات ٹھیک کہ دوسرا شخص کافر ہے، اور اگر جھوٹا ہے تو کہنے والا کافر ہو گیا کہ اس نے مومن پر کفر کا حکم لگایا ہے یا ایمان کو کفر کہا ہے۔ دبان علامہ بدر الدین عینی رحمت اللہ تعالی علیہ اگر کافر ونن وول حقیقت اس پیٹ چھو، یعنی استم کافر ون سو پز پیٹ کافر سپدیومت تیل چھو ٹھیک، لیکن اگر بیاکھ شخص کافر اس یہ چھو اپز یور ایمون اپز تیل ہسا چھو یہ اکس مومنس پیٹ حکم کفر لگاوان یا تو چھو ایمانس کفر ٹھہراوان، یعنی دشونی طریقن من چھو یہ غلط کام کران۔ یہ نظریہ چھو علماء دیا بنان ہند زی کہاں اخ مسلمان ہکن بے کنس مسلمانس کافر یا مشرک ونت کی، تکیازِ اگر نسو کافر یا مشرک اوس تیل چھو یہ کفرک تو شرکک فتوہ ونن ولس پانس کن پھیران۔ اخ فتوہ چھو میں نش ہند یہ کر بہ تہ برونٹ کن پیش۔ یمن چھو یوان سوال کرنے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کو بغیر کسی شرعی دلیل کے کافر کہنا کیسا؟ یم چھو جواب دیوان ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کو بغیر کسی شرعی دلیل کے کافر کہنا سخت گناہ اور حرام ہے، اس عمل سے کہنے والے کا اپنا ایمان سلامت نہیں رہتا۔ یم چھو جواب دیوان سے اگر اخ مسلمان بے کس مسلمانس بغیر کنی شرعی دلیل کے کافر ونی تو پت آس نو سو کافر کہیں
امہ عمل کی بنا پہ سہ پان کافر سپدان، تمس پن ایمان سلامت روزان کی۔ ان احادیث کی روشنی میں اور فقہائے دیا بنان نزدیک تیل پان بطخ پور کافر تو مشرک سپدان، تکیاز اس نے ایک عظیم مسلمانوں کے پیشوا رہنما رہبر کو کافر اور مشرک کہا ہے، ساتھ ساتھ سیدی سندی احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ماننے والوں کو بھی کافر کہا ہے۔ من اگر اعتراض کرے کہاں زِ احمد رضا خان صوب ہسا اس غیر اللہ مدد منگان، ام کی بنا پہ احمد رضا خان صوبس تو تہندین مانن والن کافر تو مشرک ونان، تو تیل چھو انصاف کرن، فیصلہ کرن انصاف سان، عدل سے کام لینا ہوگا۔ اگر یہ وجہ چھو امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کافر ونک تو مشرک ونک، تیل چھو انصاف سان کام کرن، تیل چھو صرف امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پہ فتویٰ لگاؤن کے، پھر تھانوی کو بھی کافر کہنا ہوگا، قاسم نانوتوی گنگوہی کو بھی کافر کہنا ہوگا، اور انور شاہ کشمیری اور دیگر اکابرین دیوبند کو بھی کافر سمجھنا ہوگا، کہنا ہوگا۔ حکیم الامت جلد نمبر 5 اتمن تھانوی صبح سوال ایوان کرنے زِ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشکل کشا کہنا جائز ہے کہ نہیں؟ ہیکوا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم مشکل کشا ونت کن نہ؟ یم جواب دیوان اگر مشکلات کونیجہ مراد ہیں تب تو جائز نہیں، اور اگر مشکلات علمیہ مراد ہیں تو جائز ہے۔ امداد الفتاوہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 99 کتاب العقائد اندر چیمیت سے سوالہ جواب دیوان جو استعانت و استمداد باعتقاد علم و قدرت مستقل ہو وہ شرک ہے۔ یس ہسا اللہ رب الکائنات ورائے کنس غیر اللہ مدد منگی مگر یہ عقید تھوت زی یہ ہسا چھُ بذات خود یہ مدد کران، یہ ات مز کنس محتاج کی، تیل ہسا چھُ شرک، یہ عقید چھُ سون تے۔ اور جو باعتقاد علم و قدرت غیر مستقل ہو اور وہ علم و قدرت کسی دلیل سے ثابت ہو جائے تو جائز ہے۔ دپان اگر ہسا کان ون کنس مدد منگی، کنس بزرگس منگی مدد، لیکن عقید چھُ یہ ہسا چھُ یہ مدد کران اللہ رب الکائنات سندِ فضل و کرم ست، یعنی یہ چھُ پان محتاج بارگاہ الہیک، امی یہ اللہ تعالیٰ سندِ عطا ستی مدد کران، تیل ہسا چھُ یہ جائز۔ پت لکھان دپان خواہ یس مدد منگو سہ زندہ ٲسۍتن یا یم عالم درامت ٲسۍتن۔ پت چھُ نشر الطبس اندر پان شعر و شاعری مز ہدیتن تحفتن ڈال نچھاور کران در دربار جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، یا شفیع العباد یا شفیع العباد خذ بیدی انت فی الاضطرار معتمدی۔ اتھے کنتی بیت کے اشعار تو پانے چک اردو پر ترجم کران، دستگیری کیجئے میرے نبی کشمکش میں تم ہی ہو میرے ولی، بجز تمہارے ہے کہاں میری پناہ فوج کلفت مجھ پر غالب ہوئی، ابن عبداللہ زمانہ ہے خلاف اے میرے مولا خبر لیجئے میری۔ اتھے کنچ قصائد قاسمی آت اندر چو مولانا قاسم نانوتوی عرض کران بدرگاہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، مدد کر اے کرم احمدی کا تیرے سوا، نہیں ہے قاسم بے کس کا کوئی حامی کار۔ اتھے کنچو مولانا محمود الحسن صاحب قرآن مجید کس حاشیس اندر لکھان ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نستعین کس تحت لکھا حاشیہ اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں، لکھا نا۔ اس آیت شریفہ سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کے سوا کسی سے حقیقت میں مدد مانگنی بالکل ناجائز ہے۔ ہاں اگر کسی مقبول بندہ کو محض واسطے رحمت الہی اور غیر مستقل سمجھ کر استعانت ظاہری اس سے کرے تو یہ جائز ہے کہ یہ استعانت در حقیقت حق تعالیٰ ہی سے استعانت ہے۔ دبان یا سچو در حقیقت اللہ تعالیٰ سے مدد منگن۔ اتھے کنچو مولانا انور شاہ کشمیری صاحب تحلیل الذبائح فی حریم الدرائح صفحہ نمبر 40 پہ اللہ رب الکائنات تصورے کنسے مدد منگنو قائل۔ اگر ات وجہ پہ احمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ چھو غیر اللہ مدد منگان تے بے قائل امیک، اس بنا پر اگر ان کو کفر شرک کا فتویٰ لگایا جاتا ہے تیل چھو یمن تمام حضراتن کافر ونن زانن اور کفر کا فتویٰ دینا ہوگا۔ اگر انصاف پسند ہو
عدل کرتے ہو تو ان کو بھی کافر کہو، انہیں بھی مشرک قرار دو۔ اچھا، یہاں ایک اور نقطہ سماعت فرمائیں۔ نعمان بطخ پوری چھو سیدی سندی امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ است بے دیگر بریلوی حضراتن کافر تو مشرک سمجھان تو بے ونان۔ حدیث مبارک کی روشنی میں اگر ہم میں وہ باتیں نہیں پائی جاتی، ہم میں کفر و شرک نہیں پایا جاتا، تو پھر یہ کفر کا فتویٰ اس کی طرف لوٹ جاتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ خود کافر ہو جاتا ہے۔ لیکن ان کے حساب سے اگر ہم میں کفر و شرک پایا جاتا ہے الیاذ باللہ، تب ہم نعوذ باللہ من ذالک کافر ہیں، اور نعمان بطخ پوری چھتیلی بچان تکیز ایم منتل کافر، تو یہ ٹھیک ہے حدیث کی روشنی میں۔ لیکن یمو اکابرین دیوبندو اس مسلمان من لکھک فتوا جاتن مز پنن کتابن اندر کافر ون نش انکار کرک، تو وہ خود اس وجہ سے پھر کافر ہو جاتے ہیں، تکیز انہوں نے کافروں کو مسلمان لکھا جانا ہے، پھر تو وہ خود کافر ہو گئے۔ حدیث مبارکس اندر چو مسلمانس کافر ون سچ انسان کافر گسان، اتھے کن چو کافرس مسلمان ون سچ انسان کافر گسان۔ کافر کو کافر جاننا ضروری ہے، ورنہ انسان خود کافر ہو جاتا ہے۔ مناسب چیز بھی زانان کے علماء دیوبند کو کوٹ کیا جائے۔ جو منش دارالعلوم دیوبندک فتواک دارالفتاء پر سوال نمبر 67270 یمن چیمان سوال کرنے زی اس ہسا چھو آفسس منز اخ شخص اخ ام سن نظریہ چھو اسلام چھو اجازت دیوان کافرس تے کافر ونک کیسا سا چھو منع کران، چاہے قرآن کا منکر ہو چاہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منکر ہو، کافر نہیں کہہ سکتے۔ تو ہم پچھو سوال کران ایم چھ جواباً منان یہ نظریہ بلا شبہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ اتھے کن چھو مولانا مرتضی حسن دربنگی صاحب ناظم تعلیمات دیوبند لکھان اشد العذاب صفحہ نمبر 9 زی اس مسئلہ کو مسلمان خوب اچھی طرح سمجھ لیں، اکثر لوگ اس میں احتیاط کرتے ہیں، حالانکہ احتیاط یہی ہے کہ جو منکر ضرور دین ہو اسے کافر کہا جائے۔ کیا منافقین توحید و رسالت کا اقرار نہ کرتے تھے؟ پانچوں وقت قبلہ کی طرف نماز نہ پڑھتے تھے؟ مسیلمہ کذاب وغیرہ جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا اہل قبلہ نہ تھے، انہیں بھی مسلمان کہو گے؟ ام پت لکھان دپان جو کافر کو کافر نہ کہے وہ خود کافر ہے۔ اشد العذاب صفحہ نمبر 9 اتما چھو صفحہ نمبر 22 تو 23 پیٹی بیان کران زی بڑی عبارت ہے کہ اگر احمد رضا خان صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے نزدیک بعض علماء دیوبند واقعی ایسے ہی تھے جیسا کہ انہوں نے انہیں سمجھا، تو خان صاحب پر ان علماء دیوبند کی تکفیر فرض تھی۔ اگر وہ ان کو کافر نہ کہتے تو وہ خود کافر ہو جاتے۔ یہ دیوبندیوں کا نظریہ ہے، جو کافر کو کافر نہ کہے وہ خود کافر ہو جاتا ہے۔ اس رول کے مطابق، اس قانون کے مطابق اکثر اکابرین دیوبند کو کافر و مشرک لکھنا اور کہنا ہوگا، جیسا کہ حکیم الامت دیوبندیوں کے مولانا اشرف علی تھانوی صاحب لکھتے ہیں، اشرف السوانی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 78 لکھتے ہیں بریلویوں کے متعلق، وہ تعلیم تو قرآن و حدیث ہی کے کرتے ہیں، ان کی وجہ سے دین تو قائم ہے۔ بیان کران زی بریلوی حضرات چھ قرآن و حدیث تعلیم دیوان تین دی وجہ سے چھ دین قائم۔ کیا آپ نے کبھی سنا ہے، کیا آپ یہ مان سکتے ہیں کہ کافر سن وجہ سے تھے کہ دین قائم روزت؟ کافر تو دین کے نقصان کرنے میں لگا رہتا ہے۔ یہ چھو ایسے متعلق یہ کتھ لکھان تکیاز یہ اس مسلمان زانان۔ مزید چھو ملفوظات حکیم الامت جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 56 اندر بیان کران کہ بریلوی حضرات متعلق وہ نماز پڑھاتے ہیں، ہم پڑھ لیتے ہیں۔ بریلوی حضرات چھ نماز پڑھناوان اشیت من پت کے نماز پڑھان۔ آپ بتائیں اگر وہ کافر جانتے ہیں ہمیں، کافر زینت کرے پت سین اقتدا اس پت پڑھے نماز، کافر کے پیچھے نماز کوئی پڑھ سکتا ہے؟ نہیں، بلکہ مسلمان زین تھی چھ ونان یم پرناوان نماز ہیکو یمن پت کے نماز پڑھت سین نماز ہے
सपदान। अथ मलफुजात हकीम उम्मत जिल्द नंबर 7 सफ नंबर 7 अंदर लिखान बरेलवी हजरातन मुतालिक वो हमको काफिर कहता है, इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह, हम उसको काफिर नहीं कहते हैं। अस हसा छ तिम काफिर वनान, लेकिन अस तिमन काफिर वनान क्या। इस कानून के मुताबिक कि काफिर को काफिर ही जानना है, जैसा कि उलमाए देवबंद से साबित है, इसके मुताबिक फिर ये खुद काफिर हो जाते हैं। बेचो क़िससुल अकाबिर सफ़ा नंबर 52 अंदर सवाल ईवान करने के एक शख्स ने पूछा, हम बरेलवी वालों के पीछे नमाज पढ़ें तो नमाज हो जाएगी या नहीं? फरमावान जी हजरत हकीमुल उम्मत साहब ने जवाब दिया, हाँ हो जाएगी, हम उनको काफिर नहीं कहते, अगरचे वो हमें काफिर कहते हैं। इसना सचिन तिमन काफिर बनान के बरेलवी हजरातन अगरचे तिम अस काफिर बनान छ, यानी उनके पीछे हमारी नमाज हो जाती है। अम पद छो शेखुल इस्लाम शब्बीर अहमद उस्मानी साहब देवबंदी शेखुल इस्लाम इमा सच अशाब सफ़ा नंबर 20 अंदर हयात इमदाद सफ़ा नंबर 49 अंदर बयान करान, हम बरेलवियों को भी काफिर नहीं कहते जो हमको काफिर बतलाते हैं। इसना सेशन बरेलवी हजरातन काफिर बनान के अगर चिमस काफिर बनान छ। और मलफुजाती मुहद्दिस कश्मीर सफ़ा नंबर 69 अंदर छो मुख्तार कादियानी ने एतराज किया कि उलमाए बरेलवी उलमाए देवबंद पर कुफर का फतवा देते हैं और उलमाए देवबंद उलमाए बरेलवी पर कुफर का फतवा देते हैं। बयान करन अथपेट शाह अनवर शाह कश्मीरी सब जवाब दीवान, मैं बतौर वकील तमाम जमात देवबंद की जानिब से गुजारिश करता हूं कि हजरात देवबंद इन बरेलवियों की तकफीर नहीं करते। दपान जे अशरा अनवर शाह कश्मीरी सोबन वन बसचुस तमाम देवबंदुक वकील बनित ये कथ वनान, असना सचन बरेलवी हजरातन काफिर बनान क्या नशेस मानान। इन तमाम हवाला जात की रोशनी में यह पता चलता है कि अकाबिरीन देवबंद छन इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह तआला अलैहि कुफ्र कायल क्या उन वो बरेलवियों को काफिर नहीं कहते हैं। वन नुमान बतखपुर इस पर यह लाजिम देवबंदियों पर यह लाजिम है कि अगर वो काफिर को काफिर नहीं जानते हैं तो सबको काफिर कहना होगा। उनको काफिर लिखें, थानवी को काफिर कहें, नानोतवी को काफिर कहें, अनवर शाह कश्मीरी को काफिर कहें और बकिया हजरात शब्बीर अहमद उस्मानी साहब को काफिर कहें। दीगर जो अकाबिरीन देवबंद बरेलवियों को मुसलमान जानते काफिर नहीं कहते, सबको काफिर कहना और लिखना होगा। अगर तुम में हिम्मत है तो ऐसा करके दिखाओ। हमें तुम्हारे पास तुम्हारे दामन में अपने ईमान को साबित करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर वो हमें मुसलमान जानते तुम काफिर कहते हो, या तुम खुद काफिर हो हदीस की रोशनी में, या वो काफिर खुद हैं, उन्होंने काफिर को काफिर कहा है। यह बात आप जान लें कि आप दोनों में से कुछ नहीं कर सकते। अगर कर सकते हो अभी वक्त है, अभी बच जाओ, तौबा करो अल्लाह रब्बुल कायनात की बारगाह में और तमाम मुसलमानों से माफी मांगो, बरेलवी हजरात से माफी मांगो। बाकी वस्सलाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।